السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. دس از اروبا اسمائل. اور آج میں یہاں پر حاضر ہوں شب برات کی رات کا ایک بہت ہی اچھا وظیفہ لے کر، جو کہ ہمارے رزق میں برکت کے لیے ہے. وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ درود پاک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائیں. وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف. دیکھیں، یہ جو شب برات کی رات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس رات میں ہمارے نامہ اعمال جو ہے وہ پیش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو ہمیں اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے. اس رات کے علاوہ بھی ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں عبادت کرنی چاہیے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے اور نمازیں وغیرہ سب کچھ پڑھتے رہنا چاہیے. تو یہ اس رات میں ہمارے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے اگلے سال کا نامہ رزق لکھا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ ہمارا سب کچھ لکھا جاتا ہے کہ آنے والا سال ہمارا کیسا گزرنے والا ہے. تو اس رات تو خاص طور پہ میں بولتی ہوں کہ ہمیں اللہ پاک سے ہر چیز کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، کیونکہ اس رات ہمارا رزق لکھا جاتا ہے کہ ہمیں کتنا رزق ملنے والا ہے. تو جب ہم اس رات میں اللہ پاک سے دعائیں مانگیں گے اپنے رزق کے لیے، تو اللہ پاک ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ رزق لکھیں گے ہمارے نصیب میں. تو ہمیں اپنے نصیب میں زیادہ سے زیادہ رزق لکھوانا ہے، تو ہمیں اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، ان سے دعائیں مانگنی پڑیں گی. تو اس کے لیے ہی جو ہے ایک تسبیح ہے جو ہمیں پڑھنی ہے. اچھا دیکھیں، شب برات کی رات میں ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے. میں مانتی ہوں یہ سب کچھ ہوتا ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں یہ جو وظیفے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، کچھ رزق کی برکت کے یا حاجت پوری ہونے کے، ہمیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہیں، ہمارے بہت کام آ سکتی ہیں. تو نمازیں پڑھنا اور یہ سب کچھ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تو میں شب برات میں جو ہمیں نفل پڑھنا ہے، میں وہ بھی انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ کہ میں کون سے نفل پڑھنے والی ہوں، یا میں کون سے نفل پچھلے سالوں میں پڑھتی آ رہی ہوں. اور سارے ایک ہی ویڈیو میں، جیسے میں نے رجب کے مہینے میں بتائے تھے ایک ہی ویڈیو میں سارے نفل، اسی طریقے سے میں ایک ہی ویڈیو میں سارے نفل شب برات کے لیے بھی بتاؤں گی، تاکہ ہمیں آگے پیچھے نہ جانا پڑے ان کو ڈھونڈنے کے لیے. تو آج جو ہے میں رزق میں برکت کے لیے وظیفہ بتانے آئی ہوں کہ شب برات کی رات کا، کیونکہ اس رات میں ہمارا رزق لکھا جاتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگنی ہے کہ ہمارے نصیب میں زیادہ سے زیادہ رزق لکھا جائے. اس کے لیے ہمیں ایک تسبیح پڑھنی ہے، وہ ہے یا رزاقو، یا وہابو، یا مجیبو. ٹھیک ہے، یہ تسبیح ہے، یہ ہمیں پڑھنی ہے. اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. صحیح ہے، 11 بار درود ابراہیمی پڑھا، پھر یا رزاقو، یا وہابو، یا مجیبو، ایک ساتھ یہ تینوں نام اللہ پاک کے جوڑ کے پڑھنے ہیں، اور پھر دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. دیکھیں، یا رزاقو کو کیا مطلب ہوتا ہے؟ رزق دینے والی ذات. پھر یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات. اور یا مجیبو کا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات. تو جب ہم یہ تینوں نام اللہ پاک کے ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے رزق میں ضرور برکت ہوگی، ہمارے رزق میں ہمارے نصیب میں زیادہ سے زیادہ رزق لکھا جائے گا. یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ہمیں دعا مانگنی ہے اللہ پاک سے کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، بہت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور پورے یقین کے ساتھ. کامل یقین بہت ضروری چیز ہوتی ہے ہمارے وظیفے میں. جب تک ہمیں اللہ پاک کی ذات پہ یقین نہیں ہوگا، ہماری کوئی بھی دعا جو ہے وہ پوری نہیں ہو پائے گی. کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اللہ پاک پہ یقین، اس کی ذات پہ یقین. جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم جس ذات کے سامنے بیٹھے ہوئے مانگ رہے ہیں اس سے ہمیں لازمی ملے گا، تو ہمیں ملتا ہے. ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی اور کے محتاج نہ ہوں، اللہ پاک کے سوا ہم کسی کے محتاج نہ ہوں. ہمیں صرف اللہ پاک سے مانگنا ہے، اور وہی ذات ہے جو ہمیں دے سکتی ہے. وہ رزق میں ہمارے لیے وسیلے بناتے ہیں، ہمارے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں کرتے ہیں.
تو شب برات کی رات میں ہمیں یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ بہت آسان وظیفہ ہے، بہت تھوڑی سی دیر لگے گی اور ہمارے رزق میں بہت ساری برکت ہو جائے گی۔ ہم ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طریقے کے اور اچھے وظیفے، اچھی چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ اللہ حافظ۔